ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بات چیت ان دنوں تیز ہو گئی ہے۔ مسلم ممالک کے علاوہ یورپین ممالک بھی اور ویسٹرن ممالک بھی اب اس پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اس پر غور و خوض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر جو حملہ کیا تھا، اس حملے کا جو سب سے بڑا نتیجہ سامنے آیا ہے وہ یہ کہ فلسطینی ریاست کے قیام کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، فراموش کر دیا تھا۔ اسرائیل اپنے منصوبہ کو لگاتار آگے بڑھا رہا تھا۔ فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل قبضہ کرتا جا رہا تھا، اپنے لوگوں کو آباد کر رہا تھا، اور اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے لگا تھا۔ فلسطین کی ریاستیں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس بیچ 7 اکتوبر کو حماس نے صدی کا سب سے بڑا حملہ کیا اسرائیل پر۔ اس کے بعد رد عمل میں اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کر رکھا ہے۔ 25,000 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد شدید زخمی ہیں۔ غزہ پٹی کی پوری عوام بے گھر ہو چکی ہے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں۔ لیکن ان سب کے درمیان جو سب سے بڑا فائدہ فلسطینیوں کا ہو رہا ہے یا غزہ پٹی کا ہو رہا ہے وہ یہ کہ فلسطینی ریاست کے قیام کو لوگوں نے فراموش کر دیا تھا، اس کا نام نہیں لیا جا رہا تھا، اقوام متحدہ پر دباؤ نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر فلسطینی ریاست کے قیام کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ویسٹرن ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں، یورپین ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جیسے ہی حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوگی، اس کے بعد اگلے ہی لمحے یا اگلے ہی مرحلے میں آزاد فلسطینی ریاست کی کوششیں کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں یورپین یونین نے بھی اپنی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ امریکہ جو اسرائیل کا کھل کر ساتھ دیتا ہے، ویسٹ کے ممالک اسرائیل کا کھل کر ساتھ دیتے ہیں، برطانیہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ان سب کا کہنا ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ اور اب یورپین یونین نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہے۔ یورپین یونین، عرب ممالک، اسرائیل اور فلسطین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں فلسطینی ریاست کے قیام پر بات چیت ہوئی۔ یورپین یونین کے سربراہوں نے، اس کے ممالک نے، اس کے ذمہ داروں نے اسرائیل کے اس دعویٰ کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ اسرائیل کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے سلسلے میں رورے اٹکائے یا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ویٹو پاور کا استعمال کرے۔ اسرائیل کے اس دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس ہو جانے کے بعد یورپین یونین میں خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے پریس کانفرنس کیا۔ اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ ایجپٹ کے وزیر خارجہ بھی شریک تھے۔ پریس کانفرنس کے دوران جوزف بوریل نے کہا اسرائیل کو غزہ جنگ کے بعد یک طرفہ ویٹو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسرائیل کے پاس ایسا کوئی بھی ویٹو کرنے کا اختیار موجود نہیں ہے کہ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کو ویٹو کر سکے اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہ آ سکے۔ اسرائیل کے ایسے کسی بھی دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک بڑی خبر ہے، ایک بڑی بات ہے کہ یورپین یونین نے اپنے 25 ممالک کے ساتھ اجلاس طلب کیا۔ اس میں عرب ممالک کے رہنما یعنی وزیر خارجہ بھی شامل تھے، اسرائیل کے وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی، اور مشترکہ طور پر جوزف بوریل نے یا یورپین یونین نے اسرائیل کے دعویٰ کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جنگ کے بعد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ ایک بڑی بات ہے، امریکہ کی طرف سے بھی لگاتار اس طرح کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی سچائی ہے کہ امریکہ پر یا یورپین یونین کے دعووں پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ مسلم ممالک کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یا مسلم ممالک سے اچھا تعلق نبھانے کے لیے ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، فلسطینی ریاست کے قیام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی سطح پر یہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ اگر امریکہ اپنے قول میں اتنا ہی سچا ہوتا، یورپین یونین کے ممالک کی نیت اگر خلوص پر مبنی ہوتی، تب تک یہ فلسطینی ریاست کو آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر چکے ہوتے، ایک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا ہوتا۔ یونائٹڈ نیشن نے بار بار اس پر ریفرینڈم کرایا ہے، لیکن امریکہ کی دوغلی پالیسی کی وجہ سے ابھی تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ نہیں مل سکا ہے۔ اس لیے یہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے، ان کی باتوں میں تضاد ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس موقع پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اسرائیل کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر فوری طور پر فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششیں تیز کر دینی چاہیے، تاکہ اسی کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ
درجہ مل جائے, یونائٹڈ نیشن کی رکنیت اس کو مل جائے, یروشلم کو اس کی راجدھانی بنائی جائے, اور مسجد اقصیٰ کا جو پورا کنٹرول ہے یا 1967 کی سرحدوں کے مطابق جو مطالبہ ہے زیادہ تر ممالک کا کہ اسرائیل 1967 کی سرحد کے اندر چلا جائے اور جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اس کو آزاد کر دے, اگر اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے تو فوری طور پر یہ حماس کی بڑی کامیابی ہوگی, فلسطینیوں کی بڑی کامیابی ہوگی, آزادی کی تحریک چلانے والی تنظیموں کی ایک بڑی کامیابی ہوگی. آگے ان کا منشا کیا ہوگا, ان کا ایجنڈا کیا ہوگا, کیا یہ اسرائیل کے ساتھ لڑتے رہیں گے یا سمجھوتا کر کے اس کو بھی تسلیم کر لیں گے, یہ الگ بات ہوگی. فی الحال اگر ایک آزاد ریاست کا درجہ فلسطین کو مل جاتا ہے تو ایک بڑی کامیابی سمجھی جائے گی. یورپین یونین نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد ہی ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلائی جائے گی, اس میں مسئلہ فلسطین کے حل پر بات چیت ہوگی, تمام ممالک کے سربراہوں کو مدعو کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی جلد از جلد مسئلہ فلسطین کا حل نکل جائے اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ مل جائے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. اس حوالے سے اپنی رائے بھی ضرور لکھیں. ملت ٹائمز کو جوائن کیجئے, فائنینشلی سپورٹ کیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے.